میں نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اس سے تم نفع حاصل کر رہے ہو، اور پھر آسمان تمہارے لیے چھت بنائی، اور پھر آسمان سے میں تمہارے لیے بارش برساتا ہوں، بارش زمین پر آتی ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیتا ہے، اسی سے تمہیں فصلیں حاصل ہو رہی ہیں، اناج مل رہا ہے، طرح طرح کے پھل مل رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ، جس کا کھاتے ہو اسی کے آگے جھکو، اسی کی فرما برداری کرو، اور فرمایا اگر نہیں کر رہے تو پھر سنو۔ اب سنو، رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ جس کی سلطنت زمین پر ہے آسمان پر بھی اسی کی سلطنت ہے؟ آسمان پر بھی بادشاہی کس کی ہے؟ حقیقی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے۔ فرمائے زمین پر بھی میری بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی کس کی بادشاہی ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ اور آسمانوں پر جس کی سلطنت ہے وہ کتنی قدرت والا ہے۔ فرمایا میں چاہوں تو تمہیں زمین میں دھنسا دوں، زمین شک ہو جائے ساری اس میں تم غرق ہو جاؤ، اور یہ بات ممکن نہیں ہے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ زلزلہ آیا، کئی شہر کے شہر، کئی گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ فرمایا ڈرو مجھ سے، میں چاہوں تو زمین کو ایسے چیر کے رکھ دوں اور سب کے سب تم اس میں غرق ہو جاؤ۔ فرمایا یہ جو زلزلہ آتا ہے زمین کانپ رہی ہوتی ہے، کیا ہے؟ یہ مالک ہے، اللہ کے خوف سے وہ ڈر رہی ہے۔ فرمایا پتھر تم نے کبھی دیکھا یہ لڑکتے ہوئے نیچے آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا یہ خوف خدا کی وجہ سے لرزتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے پتھر پھٹ جاتے ہیں، اس میں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ارے نہ ڈر ہو گئے ہو اس ذات سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اور وہ چاہے تو تم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ کئی ایسی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین پھٹی، سب اس میں غرق ہو گئے۔ کئی ایسی قومیں ایک چیخ آئی ساری غرق ہو گئے۔ کئی ایسی قومیں جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے اولے برستے ہیں۔ اولے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں۔ جو مالک ذوالجلال اولے برسانے پر قادر ہے، وہ پتھر برسانے پر بھی قادر ہے۔ اس سے ڈر جاؤ۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا وہ اتنی جلالت والا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے
یہ کام ایسے ہو جائے، فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے، کون کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم تو بہت سارے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا اپنا مکان بھی ہو، میں چاہتا ہوں مجھے گورنمنٹ کی جاب بھی مل جائے، میں چاہتا ہوں میرے بچے اچھے اسکول میں داخل بھی ہو جائیں، لیکن میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ فرمایا وہاں پر ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، فرمایا ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو پھر میرے انکار کرنے پر مجھے انہوں نے نہیں مانا، میرے شریک ٹھہرا لیے، میری نافرمانی کی، میرے نبیوں کی نافرمانی کی، تو ان بستیوں کا حال جا کے دیکھو کس طرح وہ تباہ و برباد ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح پانی کا عذاب آیا، وہ یہی سوچتے رہے او تھوڑی جنی بارش ہوگی، او یہ رک جائے گی، کوئی گل نہیں۔ بارش آئی بھی تو ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اتنا پانی تھوڑی ہوگا جو پہاڑ کو کرا کر جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آیا ہے، عذاب آیا ہے، نہ کوئی پہاڑ بچ سکا ہے، نہ کوئی مکان بچ سکا ہے، سارے اس کے اندر ہیں۔ جن کو رب نے بچانا تھا وہ بچ گئے۔ مجھے ایک حضرت صاحب وہ واقعہ یاد آتا ہے، یہ واقعہ فیضان سنت میں بھی لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان پر ایمان لا چکے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھئی جب میں تمہیں کہوں تو تم سارے کے سارے کشتی میں آ کر سوار ہو جانا، کشتی میں سوار ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے آپ کے اوپر ایمان لانے والے تھے سب کو کشتی میں بٹھا لیا، لیکن ایک بڑھیا تھی، ایک بڑھیا وہ آپ پر ایمان لائی تھی، آپ کو اس کو پیغام دینا بھول گئے۔ جب عذاب آنے لگا نا تو آپ نے کہا تھا میں بلا لوں گا، لیکن آپ کے ذہن سے نکل گیا، اس بڑھیا کو آپ نے کشتی میں سوار نہ کیا، کشتی میں سوار نہیں کیا۔ حضرت صاحب بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ عذاب آیا، اپنی تباہیاں مچاتا رہا، جب سارا عذاب وہ ساری قوم غرق ہو گئی، جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ اس کے بعد پھر پانی جب اترا، کشتی دوبارہ زمین پر لگی، آپ جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ذہن میں ایک دم اس بڑھیا کا خیال آ گیا۔ یہ ایسی الفاظ نبیوں کے بارے میں زبان سے نہیں لانے چاہیے کہ جی ان سے غلطی ہو گئی یا ایسی، نہ بلکہ وہ بھلا دیے گئے، بھول گئے، اور اس کی بھول کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے جو میری عبادت کرنے والے ہیں، جو مجھے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جتنا مرضی چاہے عذاب آ جائے، جس کو میں بچانا چاہوں ویسے بچا لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو۔ آپ جب
کشتی زمین پر لگی تو آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو فوراً اس بڑھیا کا خیال آیا، اوئے بڑھیا تو میرے اوپر ایمان لائی تھی، تو اس کو تو میں نے کشتی میں بٹھایا ہی نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے اور اس کے مکان، جہاں اس کا مکان تھا اس کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے، بڑھیا نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، بڑھیا سے پوچھا، اے بڑھیا تجھے نہیں پتا چلا عذاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، تو کیسے بچ گئی؟ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نماز پڑھ رہی تھی، ابھی نماز میں ہی مشغول ہو تو آپ آ گئے ہیں۔ یعنی کافروں کے لیے وہ اتنا سا عذاب آتا رہا اور مومن کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح حضرت صاحب میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، یار میرا اتنا ایمان تازہ ہوا، اتنا ایمان تازہ ہوا، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنا جی؟ اونچی بولو ذرا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب وہ دن کیسے گزرے گا؟ فرمایا جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے ایک ایک لمحہ کئی سالوں کا ہو جائے گا، اور مومن کے لیے 50,000 سال کا وقت اس طرح گزرے گا جیسے وہ نماز عصر پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا 50,000 سال کا ٹائم گزر گیا۔ اگر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ لو گے۔ ہمارے ہاں رات یوں سمجھے 10 گھنٹوں کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ ایک میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں رات 10 گھنٹوں کی ہے۔ ایک بندہ تندرست ہے، لیٹتا ہے، لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اس کے لیے رات اس طرح گزری ہے جیسے میں ابھی لیٹا ہوں۔ کہتا میری آنکھیں لگی ہے تو صبح آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی اس کے لیے 10 گھنٹے کا لفظ، 10 گھنٹے کا وقت اس طرح گزرا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر وہ 10 گھنٹے کی رات اس کو کیسے گزرتی ہے؟ کیوں بابا جی؟ ایک ایک لمحہ اس کے لیے کئی سالوں کا لگ رہا ہے، یا ٹائم وہی ہے 10 گھنٹے۔ ایک وہ بندہ جو تندرست ہے وہ لیٹتا ہے، ابھی آنکھ کا جھٹکا ہی لگتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہی 10 گھنٹے اس کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے یار رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کے لیے ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ ارے یہی حال ہے، مومن قبر میں جائے گا، جنت کا تخت بچھا ہوا ہے اس کے لیے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بنی ہے۔ فرماتا ہے اس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار ہوگا، وہ ہار جب پکڑنے لگے گا وہ ٹوٹے گا، وہ موتی اکٹھے کرنے لگے گا، ابھی موتی اکٹھے کر کے فارغ نہیں ہوگا کہ قیامت کا دن مقرر ہو جائے گا، اس کو یہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور وہ بندہ جو گناہگار ہے اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔
بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، بے نمازی کی قبر میں گنجا سام مسطر کیا جائے گا، جو اس کو ڈنگ مارے گا 70 ہاتھ زمین میں دھنسا جائے گا، لوہے کے ناخن استعمال کر کے باہر نکالے گا، پھر ڈنگ مارے گا، پھر نیچے دھنسا جائے گا۔ اور عرض کرے گا مجھے یہ کاہے کی سزا دی جا رہی ہے؟ فرماتے وہ سانپ کہے گا بندے تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے میں ظہر تک تجھے مار لگاؤں، ظہر نہیں پڑھی میں عصر تک تجھے مار لگاؤں، عصر نہیں پڑھی مغرب تک، مغرب نہیں پڑھی عشاء تک، عشاء نہیں پڑھی فجر تک، تجھے مار لگاتا جاؤں گا۔ ارے جو بندہ سکون سے ہے اس کے لیے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جس کو سانپ ڈس رہا ہے، قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے، قبر میں بچھو اس کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس کی رات کیسے گزرے؟ میں تو ایک اشارہ کیا کرتا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں گھر کر جائے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ دنیا کی 10 گھنٹوں کی رات جو ہے، اگر اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، 10 گھنٹوں کی رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ خدا را ڈرو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور میں اگر صحیح بات کہوں تو جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، ادھر اموات ہو رہی ہے، ادھر اموات، اور پھر حضرت صاحب اتنی اذیت ناک موتیں ہو رہی ہیں، خدا کی قسم خوف آتا ہے، اتنی اذیتیں مل رہی ہیں کہ آپ اپنے مریض کو لے کر ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہو، تمہارے جیب میں پیسے بھی ہیں، کوئی مریض کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پتہ یہی چل رہا ہے، محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ وہ ناراض کس وجہ سے ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ ہم بہت ساریاں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب مصیبت رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھروں میں بند ہو گئے ہیں اور بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت گزر رہا ہے۔ مسجد میں نہیں آ رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھیے کہیں ہمیں بیماری، مسجد میں گئے بیماری نہ لگ جائے۔ میں تو اتنی بات کہتا ہوں بھائی، اگر تمہیں یقین ہے گھر کے اندر موت نہیں آئے گی پھر بیٹھو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے بچ۔ ارے رب ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے اس کے گھر میں آ جاؤ، اور یقین جانو یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ حضرت صاحب کوئی بندہ کتنا مرضی بندہ ناراض ہو، بندہ چل کے اس کے گھر چلا جائے، حضرت صاحب ہمارے
پہلے وقتوں میں نا ہم ایک منظر دیکھا کرتے تھے، اب تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی نا، کہ اگر کوئی بندہ ناراض ہو گیا ہے، کوئی بزرگ ناراض ہو گیا ہے اور وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہا، سارے بندے کہتے ہیں یار چلو چھوڑ دو یار مان جاؤ، وہ کہتا نہیں میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو ناراض ہوتا تھا، جس سے ناراض ہوتا تھا، وہ اپنی پگڑی اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ کیوں نہیں حضرت صاحب ایسا ہوتا تھا نا؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ جب پگڑی اس کے قدموں میں آ جاتی تھی تو وہ پھر جتنا مرضی ناراض کیوں نہ ہوتا وہ مان جاتا تھا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنے سر کی عزت تیرے قدموں میں رکھ دی، اب تو مان جا۔ جب ایک سخت ناراض بندے کے قدموں میں تم اپنی پگڑی رکھ دیتے ہو تو وہ مان جاتا ہے۔ ارے جب انسان سجدہ کرتا ہے یہ سمجھے میں نے پگڑی نہیں بلکہ پگڑی بھی اور سر بھی رب کے قدموں میں جھکا دیا ہے، اور جب زمانہ سجدے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے کتنا خوش ہوتا رہا اور کتنا مرضی بندہ سخت اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جب بندہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ یعنی انسان کا سر سب سے اونچا ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے، اور بندہ سجدہ کر کے یہ عرض کرتا ہے یا اللہ سب سے جو بلند ہے تیرے قدموں میں نے رکھ دیا ہے، اب تو تم مان جا۔ یقین جانو اس کے آگے آ کے جھک جاؤ، اور خدا کی قسم میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، رب چاہے گا تو یہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ جتنی مرضی احتیاط کر لو، جتنا مرضی دوائیاں استعمال کر لو، رب چاہے گا تو مصیبت دور ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو جو کچھ بھی کر لو یہ مصیبت دور نہیں ہوگی۔ تو اس کو منا لو، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ جہاز میں بندے سوار ہو کر جا رہے ہیں، جس کو اس نے بچانا ہے جہاز کے اندر سے بچا لیا ہے، جس کو مارنا تھا جہاز کے اندر بیٹھے کیا، جو جہاز کے باہر مکانوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، ڈیوٹیاں کر کے آگے کہ ہم محفوظ ہو کے واپس آ گئے ہیں، وہ نیچے کچھ لے گئے ہیں۔ وہ مالک ہے، اس کے آگے جھک جاؤ، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے عذاب بھیجے ساری مخلوق جو کافر ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، اور بچانا چاہے تو بڑھیا کو اپنی کٹھیا کے اندر سے بچا کے دکھا دے۔ آؤ اس کے آگے جھک جاؤ، آؤ اس کے آگے جھک جاؤ، اس کو منا لو، رب تعالیٰ ناراض ہے، اس کے غضب سے بچ جاؤ۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایک پل کے اندر گداگر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور چاہے تو بادشاہ کو گداگر بنا دے۔ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی قوموں کو دیکھو جنہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے کس طرح ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، کہیں زمین شک ہوئی سب غرق ہو گئے، کسی پر چیخ بھیجی ساری تباہ و برباد ہو گئے۔ ڈرو اس رب تعالیٰ سے، ڈرو اس رب تعالیٰ سے، ڈرو اس رب تعالیٰ سے، آؤ اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ میں تو ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، اگر میری بات غلط ہو حضرت صاحب میری اصلاح کرنا، میں کو برا نہیں محسوس کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ کا ہی خان صاحب بیٹا ہو، آپ کا کہا نہ مانے، آپ اس سے خوش ہوگے کہ ناراض ہوگے؟ اونچی بولو یار۔ یار چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہ مانے، بڑا بھائی ناراض ہو جاتا ہے۔ باپ کی بات بیٹا نہ مانے،
باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر مرید سے ناراض ہو جاتا ہے، تو نبی کی بات امتی نہ مانے۔ کیوں جی حضرت صاحب، سرکار سے راضی ہو جائیں گے؟ اور بندہ ہو کے خالق کی بات نہ مانے، کیا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ خدا نہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اور نافرمانی کر کے کہو سرکار ہم سے راضی ہیں، رب کی نافرمانی کر کے کہو رب ہم سے راضی ہے، یہ تو یوں سمجھو گندم بیج کے کہو کہ آگ لگ جائے، یہ کیسی ہو جائے گا؟ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اب گناہوں کا بیج بو کے کہو کہ نیکیوں کا پھل لگ جائے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو ڈرو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، ارے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، ندامت کا آنسو بہائے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو ہی حرام فرما دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، اور اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر آ جاؤ گے، رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس کے آگے جھک جاؤ گے، وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق